ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امتی بسا اوقات اعمال میں بظاہر نبیوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور انبیاء میں بھی سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام کائنات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان فرما کر آپ علیہ السلام کی شان، آپ علیہ السلام کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر کے یہ بات باور کرائی ہے کہ آپ علیہ السلام تمام انبیاء سے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی دعوت، تمام انبیاء پر ایمان لانے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت دعوت توحید ہے، تمام انبیاء کی دعوت دعوت وحدانیت ہے، تمام انبیاء کی دعوت دعوت الوہیت ہے۔ لیکن جزوی فضائل اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو عطا کیے ہیں، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناقب، جو فضائل ہیں وہ اعلیٰ، ارفع، اکمل، اتم ہیں۔ اسی طریقے سے سارے کے سارے نبی، ان کے اعمال کو دیکھا جائے اور پیغمبر آخر الزماں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا موازنہ کیا جائے تو آپ علیہ السلام کا جہاں مقام اور مرتبہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، وہیں آپ کے اعمال کی قیمت بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امتی اعمال میں نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک علمی بحث ہے، یہ ایک علمی کلام ہے، ایک علمی عبارت ہے۔ اگر انسان اس کو سمجھنے کی حیثیت سے جاننے کی کوشش کرے گا تو بات کی حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ اگر مقصد اعتراض ہوگا، مقصد حسد، بغض، اناد ہوگا تو پھر اس کی اصل اور حقیقت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اہل علم کے یہاں دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے کمیت، ایک کو کہا جاتا ہے کیفیت۔ کمیت کو اور آسان انداز میں آپ سمجھیں، تعداد۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے حج کتنے کیے ہیں، نبی علیہ السلام نے عمرے کتنے کیے ہیں۔ میں ایسے دسیوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 50 عمرے کیے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے 5 عمرے کیے ہیں یا 4 عمرے منقول ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی یہ 4 عمرے آپ دیکھیں، کمیت میں، تعداد میں تو کم ہیں۔ اب ایک امتی نے 50 عمرے کیے، کمیت میں، تعداد میں تو اس کی عبادت بڑھ گئی، لیکن کیفیت میں کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ یہاں پر مولانا قاسم نانوتوی یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بسا اوقات بظاہر انسان اعمال میں بڑھ جاتا ہے، لیکن جو کیفیت، جو خشیت، جو تقرب اللہ نبی کے اعمال کو ہے وہ امتی کے اعمال کو حاصل نہیں ہے۔ چاہے امتی پوری زندگی سجدے میں رہے اور نبی علیہ السلام کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صرف اتنی سی بات ہے، اور یہ ایک علمی بحث ہے، اور اس علمی بحث کو گستاخی پر مبنی قرار دینا اور پھر اس کے ذریعے سے انتشار پھیلانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اتنی بات یاد رکھنی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے 1 حج کیا یا 2 حج کیے اور ایک امتی نے 50 حج کیے، تو اب دیکھیں تعداد میں اس کے حج زیادہ ہیں لیکن کیفیت میں زیادہ نہیں ہے۔
کیفیت انبیاء کی عبادت کی اعلیٰ ہے، عرف